لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الأبته التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. صلوات پڑھنے پر محمد والے. خالق کائنات مالک ارض و سما پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں اس دور اور اس زمانے اور اس سماج کی اس مختصر سے فقرے میں عکاسی کر رہا ہے جو دور اتنا سفاکانہ ظالمانہ اور المناک تھا کہ مجبور ہو کر قرآن مجید کو اس زمانے کی عکاسی کرنی پڑی. سورہ نحل کی 58ویں آیت جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس زمانے کو، جس سماج کو، جس دور کی قرآن مجید عکاسی کر رہا ہے، اگر وہ زمانہ اتنا خطرناک، اتنا ہولناک اور اتنا سفاکانہ نہ ہوتا اور اس دور کے لوگ اتنے ظالم و جابر، سفاک اور سنگ دل نہ ہوتے تو قرآن مجید اس انداز سے اس دور کی عکاسی نہ کرتا. قرآن مجید کا عکاسی کرنا، پروردگار عالم کو اس زمانے کا یہ انداز بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زمانہ بیٹیوں کے خلاف بڑا اور درد اور ہولناک زمانہ تھا، جس میں بیٹیوں کی سسکیوں کا کوئی سننے والا نہ تھا، جس میں بیٹیوں کے درد کا کوئی جاننے والا نہ تھا. اسی زمانے کی عکاسی کرتے ہوئے پروردگار عالم سورہ نحل میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ کہ میرے پیغمبر اس زمانے کو یاد کرو کہ جب کسی کو بھی بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی. انثیٰ کی، بیٹی کی، عورت کی، لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی تو کیا وہ خوش ہوتے تھے؟ چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، زیر لب مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے؟ نہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وہ زمانہ میرے پیغمبر یاد کیجئے کہ جب کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو ان کے چہرے کالے پڑ جایا کرتے تھے. وَهُوَ كَظِيمٌ اور بیٹی کی پیدائش پر غضبناک ہو جاتے تھے. اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، تو اگر وہ گورے رہے بھی ہوں گے
ورنہ قرآن مجید سب کے لیے تو کہہ رہا ہے، عام فقرہ ہے، جسے بھی بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ اب کوئی بھی رہا ہو، گورا رہا ہو، چٹا رہا ہو، چاہے جیسا رہا ہو، مگر قرآن مجید کی عکاسی اور لفظیں بتا رہی ہیں کہ وہ اس زمانے کا چاہے جتنا ہینڈسم اور خوبصورت رہا ہو، مگر بیٹی کی پیدائش پر اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ سوچ رہے ہیں چہرے کی رنگت کا بدلنا، رنگ کا بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹی کا پیدا ہونا عیب مانا جاتا تھا۔ وہو قزیم، اور اتنا ہی نہیں کہ گورے تھے تو چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، نہیں، چہرے کے ہاؤ باؤ اور تاؤ بتاتے تھے کہ وہ غضبناک بھی ہو جاتے تھے، یار ہمارے یہاں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ اب یہیں سے فیصلہ کر لیجئے کہ اسی لیے اللہ نے کسی کو پیدا ہونے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ غور کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے پیدا ہونے کا اختیار نہیں دیا ہے، ورنہ وہ زمانہ جہاں بیٹیوں کی پیدائش اور بشارت سے لوگوں کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، تو وہاں سب کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا، بیٹی کی خواہش لے کے دنیا میں کوئی نہ آتا، ہے نا؟ سب چاہتے کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو، مگر یہ اختیار قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا، کہا دیکھو یہ ایسا اختیار ہے جہاں ہر انسان مجبور ہے۔ آواز قدرت آئی کہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا یہ ہمارے اختیار میں ہے، اور شاید یہی وجہ پیدا ہونے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، ورنہ اگر خدا پیدا ہونے کا اختیار دے دیتا تو بڑے گھرانوں کو چھوڑ کے لوگ چھوٹی گودیوں میں کیوں پیدا ہوتے، جھوپڑیاں آباد نہ ہوتی، ہمیشہ رجواڑے اور زمیندارے ڈھونڈے جاتے کہ ہم زمینداروں کے یہاں پیدا ہو، جھوپڑیاں آباد نہ ہوتی تو قدرت نے آواز دی تو صحیح، ہم تمہیں پیدا ہونے کا اختیار نہیں دیں گے، اور انسان کو اتنا مجبور بنایا کہ فرعون خدائی تو کر گیا مگر دنیا میں اپنی نسل نہ چلا سکا، اور اتنا مجبور کر دیا اللہ نے آواز دیا کہ دیکھ فرعون خدائی تو کر سکتا ہے مگر نسل دنیا میں قائم نہیں کر سکتا، اور آواز دی فرعون ہم تیری بھی گود آباد کریں گے مگر تیرے اختیار سے نہیں، اپنے اختیار سے۔ اتنا مجبور، ایک ولی عہد بنانے کے لیے گودیاں ڈھونڈ رہا ہے، اتنا مجبور خدا۔ تو آواز قدرت نے ظل وجہہ مسودہ، ایسا زمانہ جہاں بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، اور ایسا زمانہ وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب سوال کیا جائے گا کہ بیٹیوں کو تم درگور کیوں کیا کرتے تھے، زندہ دفن کیوں کر دیا کرتے تھے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، انہیں کس جرم میں اور کس خطا میں مارا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا عکاسی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سماج اور وہ معاشرہ ایسا تھا جہاں نہ بیٹیوں کی عزت تھی، نہ بیٹیوں کی کوئی حیثیت تھی، نہ بیٹیوں کا کوئی وقار تھا، نہ بیٹیوں کا کوئی رتبہ تھا، نہ انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایسا سماج اور ایسا معاشرہ جہاں نہ بیٹیوں کی کوئی عزت تھی، نہ کوئی حیثیت تھی، نہ ان کا کوئی وقار تھا، نہ انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، نہ احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ نے بھی کہا تو صحیح اگر تمہاری نگاہوں میں بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہے، بیٹی کا کوئی وقار نہیں ہے، بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہم بھی طے کرتے ہیں ہم کائنات کے سب سے عظیم انسان کی نسل کو بیٹی ہی کے ذریعے سے قائم و دائم رکھے دنیا کو بتائیں گے اگر تمہاری نگاہ میں بیٹی کی عزت نہیں ہے تو ہم کائنات کے سب سے عظیم انسان کی نسل کو بیٹی کے ذریعے سے قائم کریں گے۔ دنیا کے سب سے عظیم انسان کی نسل کو بیٹی کے ذریعے سے قائم کر کے اللہ نے بتایا کہ دیکھو
اگر تمہاری نگاہوں میں بیٹیاں عزت کے لائق نہیں ہیں، اگر تمہاری نگاہوں میں بیٹیاں عزت اور شرافت کے لائق نہیں ہیں، عظمت کی نگاہوں سے دیکھنے کے لائق نہیں ہیں، عزیزان گرامی قرآن کہہ رہا ظل وجہہ مسودہ، بیٹیوں کی پیدائش پر، بیٹیوں کی ولادت پر باپ کے چہرے کالے پڑ جایا کرتے تھے، باپ کے چہرے کی رنگت بگڑ جایا کرتی، مگر اللہر عظمت صدیقہ طاہرہ نہ جانے کتنی عظمتوں کی حامل بن کے آئی تھی، نہ جانے کتنی شرافتیں اپنے دامن میں صدیقہ طاہرہ سمیٹ کے آئی تھی۔ اس سماج اور معاشرے میں جہاں بیٹیوں کی پیدائش پر باپ کے چہرے کالے پڑ جایا کرتے تھے، اللہر عظمت صدیقہ طاہرہ اتنی عظمت کی حامل جہاں باپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، کالا پڑ جاتا تھا، وہاں اللہ نے اپنے آخری نبی کی آغوش میں فاطمہ کو دے کے بتایا کہ دیکھو تمہارے چہرے جس بیٹی کی وجہ سے کالے پڑ جاتے ہیں، کائنات کا سب سے عظیم انسان اسی کو بیٹی کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، اس کے لبوں پہ تبسم بھی آتا ہے، مسکراتا بھی ہے۔ اور کتنی عظیم ہستی کا نام صدیقہ طاہرہ ہے۔ عزیزان گرامی آپ اندازہ کر سکتے ہیں بہت سے بیٹے دیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو، بہت سے بیٹے دیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو، مگر جب بیٹی دینے کی باری آئی، بیٹے دیے عرش پہ نہیں بلایا، ابراہیم کو دیا عرش پہ نہیں بلایا، قاسم ہوئے عرش پہ نہیں بلایا، بیٹے دیتا رہا اللہ، مگر اپنے نبی کو عرش پر بلانے کی زحمت نہیں دی۔ مگر نہ جانے صدیقہ طاہرہ کتنی عظمتوں کی حامل تھی کہ اللہ نے کہا میرے پیغمبر بیٹے دیے ہیں عرش پہ نہیں بلایا، مگر جب نور فاطمہ دینے کی باری آئی تو آواز قدرت آئی، میرے پیغمبر اب نور فاطمہ کی بات ہے، اب فرش پہ نہیں عرش پہ بلایا جائے گا، میرے پیغمبر نور فاطمہ لینا ہے تو عرش کی بلندی پر آؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ عرش کی بلندی پہ آؤ میرے پیغمبر۔ قانون فطرت کو بھی اللہ نے توڑا، ورنہ 2 سیکنڈ میں کون پہنچ سکتا ہے، مگر نہیں، اللہ نے بتایا کہ جب ہم خاص بندوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو قانون فطرت ایک طرف، ان کی عظمتیں ایک طرف۔ آواز قدرت آئی، میرے پیغمبر ایسے نہیں نور فاطمہ کو دیا جائے گا، آؤ عرش کی بلندیاں آؤ، براق ہم بھیج دیں گے، جبریل کو ہم بھیج دیں گے، رفرق کو ہم بھیج دیں گے، مگر تمہیں عرش کی بلندیوں پہ زحمت کر کے آنا ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قدرت نے آواز دی ظل وجہہ مسودہ، وہ سماج، وہ معاشرہ جہاں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، مگر اللہر نہ جانے صدیقہ طاہرہ کتنی عظمتوں کی حامل تھی کہ پیغمبر ہماری جنت کہاں ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہماری جنت کیا ہے، مگر صدیقہ طاہرہ کی عظمت پہچانیے، وہ مرسل اعظم، وہ سرور کائنات، وہ سردار انبیاء، وہ صاحب الاولاد، وہ معراج کی بلندیوں کو اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے روکنے والا پیغمبر، جس کی جنت ہماری جنت کہاں ہے ہمیں نہیں پتا ہے، مگر یہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت ہے کہ پیغمبر آغوش میں فاطمہ کو لے کے فرماتے ہیں کلما اشتقت رائحۃ الجنت فشممتها، جب بھی میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں صدیقہ کو سونگ لیا کرتا ہوں۔ ظل وجہہ مسودہ وہو کظیم۔ اور ظاہر سی بات ہے ہمارے ہندوستان میں ہر رنگ و نسل کے پائے جاتے ہیں، مگر عربوں میں زیادہ تر لوگ گورے ہی ہوتے ہیں۔ وہاں بھی قرآن مجید اس طریقے سے عکاسی کر رہا ہے کہ گورے بھی چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ ہمارے ہاں بیٹی کالی ہو تو رشتے میں بڑی پرابلم اور پریشانی ہوتی ہے، مگر جہاں گورے ہی گورے ہوں بیٹیاں بھی گوری ہوتی ہیں، مگر نہیں، وہ سماج
اور وہ معاشرہ جہاں بیٹیوں کی کوئی عزت اور حیثیت اور وقار نہیں تھا، وہاں پیغمبر اعظم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ روحی ارواح العالمین کالی کملے والے سرکار مدینہ کی آغوش میں صدیقہ طاہرہ آتی تھی تو پیغمبر مسکراتے بھی تھے، لبوں پہ تبسم بھی آتا تھا، اور حد ہو گئی اتنا احترام کہ پیغمبر خود کہتے تھے فاطمہ ام ابیہا، جو اپنے باپ کی ماں بن جائے اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اب خاتون جنت کا مقابلہ اونٹوں کی چرواہوں کی بیٹیوں سے نہیں ہوگا۔ اب اگر مقابلہ کرنا ہے تو عصمتی مزاج پیدا کرنا ہوگا، رسالتی ماحول پیدا کرنا ہوگا، نبوتی ماحول اور سماج ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اب اگر صدیقہ کا مقابلہ کرنا ہے تو محمد جیسا باپ لاؤ، علی جیسا شوہر لاؤ، حسنین جیسے بیٹے لاؤ، تب فاطمہ کا مقابلہ کیا جائے گا۔ عربوں کے چرواہوں کی بیٹیاں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کہتے لوگ اگر ماحول اچھا مل جائے تو سب اچھے بن جاتے ہیں، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماحول اچھا ملے تو سب اچھے بن جائیں، اور اگر ماحول برا ہو تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سب برے ہی بن جائیں۔ تو جہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماحول اچھا ملے تو سب اچھے بن جائیں، اور جہاں یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر ماحول برا ہو تو سب برے بن جائیں، اس لیے کہ فرعونی ماحول ایک موسیٰ کے خطرے سے ہزاروں زندگیاں تو چھین سکتا ہے، مگر نہ حزقیل کے کردار کو بدل سکتا ہے، نہ آسیہ کے کردار کو چھین سکتا ہے۔ تو جہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ برا ماحول ہو تو سب کے سب برے بن جائیں، تو اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر ماحول اچھا ہو تو سب کے سب اچھے بن جائیں، اس لیے کہ نبوتی ماحول، رسالتی ماحول، نوح و لوط کے ساتھ رہ کے ان کی بیویاں جب با ایمان نہ بن سکی تو اب دور کیوں جائیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں جہنمی قیلت خل النار مع الداخلین، یہ جہنمی ہے۔ میں کہوں گا پروردگار نبوت کے گھر کی بات ہے، رسالت کے گھر کی بات ہے، تو ہی تو کہہ رہا ہے کہ رشتوں کا احترام کیا جائے، وہ بھی نبی کے رشتہ دار، پیغمبر کے گھر والے، مرسلین کے گھر والے، کنے اگر بے ایمان ہیں، پوری توجہ، اگر بے ایمان ہیں تو انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ بے ایمان ہے۔ تو جان گرامی لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جملہ، کہ جہاں یہ ضروری نہیں ہے اگر برا ماحول ہو سب برے ملے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اچھا ماحول ہو تو سب اچھے بن جائیں، اس لیے کہ نبوتی ماحول، رسالتی ماحول پا کے جب بیویاں با ایمان نہ بن سکی تو ضروری نہیں ہے کہ ماحول اچھا ہو تو سب اچھے بن جائیں۔ تو عزیزان گرامی، جب ماحول اچھا ہو تو سب اچھے نہیں بن سکتے۔ نبوتی ماحول، رسالتی ماحول، اب ایک لفظ کہتا ہوں، میاں نہ جانے ابا کے گھر کے ماحول کا رنگ نہ جانے کتنا چوکھا چڑھا تھا۔ شاید میرا جملہ نہیں پہنچا، اب کھل کے پڑھا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماحول اچھا مل جائے، نبی کی بیوی ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، تو میاں جب ابا کے گھر کے ماحول کا رنگ نہ جانے اتنا چوکھا چڑھا تھا کہ نہ نبوت کا ماحول انہیں بدل سکا، نہ رسالت کا ماحول انہیں بدل سکا، تو جو نبوت اور رسالت کے ساتھ رہ کے نہ بدلے تو اب اس کا اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، وہ دور، وہ سماج جہاں بیٹیوں کو، مجھے صدیقہ طاہرہ تک آنا ہے، ایسی کائنات کی عظیم ہستی
آواز دی دو نام، اسی پر انشاءاللہ گفتگو تمام ہے، صدیقہ طاہرہ، فاطمۃ الزہرا۔ فاطمہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ مختلف روایتیں ہیں کہ کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ صدیقہ کو، ان کی اولاد کو، ان کی ذریت کو، ان کے چاہنے والوں کو اللہ نے جہنم سے دور رکھا ہے۔ کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے جہنم سے، دوسرا نام صدیقہ طاہرہ کا منصورہ، جس کی مدد کی گئی ہے۔ پیغمبر نے جبریل سے پوچھا بھی، اے جبریل یہ بتاؤ کہ میری بیٹی فاطمہ کو منصورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے منصورہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ ان کی اور ان کے چاہنے والوں کی اللہ نے مدد کی ہے، اور آواز دیا ہے قرآن مجید میں، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ من یشاء۔ قیامت کے دن اللہ اپنی خاص نصرت و عنایت کے ذریعے سے مومنین کی مدد کرے گا، جس کی چاہے مدد کرے گا۔ پھر پوچھا وہ نصر خدا کون ہے؟ آواز دی، اسی لیے فاطمہ کو منصورہ کہا جاتا ہے کہ قیامت میں فاطمہ کے ذریعے سے ان کے چاہنے والوں اور مومنین کی مدد کی جائے گی۔ اب ایک واقعہ اسی پہ، شفاعت جسے کہا جاتا ہے، کس کی شفاعت، کیسے شفاعت، کون شفاعت کرے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے بر محمد وآل محمد۔ منصورہ اور فاطمہ، ایسے تو صدیقہ کے فضائل بہت ہیں، کون ہے احصا کر سکتا ہے؟ جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کون افضل ہے، معصوم سے حدیث ہے، فاطمہ افضل یا مریم افضل؟ تو حضور نے کہا فاطمہ افضل ہے، معصوم نے کہا فاطمہ افضل ہے۔ کہا اللہ نے مریم کے لیے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ہم نے مریم کو منتخب کیا ہے عالمین کی عورتوں کے لیے۔ تو پیغمبر نے، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ عالمین سے مراد فاطمہ، مریم اپنے دور کی، جب تک مریم کا زمانہ تھا، اس لیے پھر حدیث میں ارشاد فرمایا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیغمبر نے فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ سیدۃ نساء المسلمین، فاطمہ سیدۃ نساء المومنین، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ اب لفظیں نہیں چھوڑی ہیں، عقلوں کے بیمار جو ہوتے ہیں، ذہنوں کے مریض ہوتے ہیں، اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تو ٹھیک ہے، جو جنت میں جائیں گے خالی انہی کی تو ہیں، مسلمانوں کی تھوڑے ہیں، مومنین کی تھوڑے ہیں۔ یا پیغمبر اگر یہ کہتے ہیں فاطمہ سیدۃ نساء المؤمنین، تو کہتے ہاں مومنین کی تو ہیں، مسلمانوں کی کہاں سے ہوئی؟ تو نہیں، پیغمبر نے ذہنوں کے بیمار کے لیے شکوک و شبہات کے کسی دریچے کو کھلا نہیں چھوڑا ہے، ہر دروازے کو بند کر کے پیغمبر نے کہا کہ دیکھو میری بیٹی مسلمانوں کی عورتوں کی بھی سردار ہے، مومنین عورتوں کی بھی سردار ہے، اور اہل جنت عورتوں کی سب کی سردار ہے۔ کیا مطلب خاتون جنت؟ خاتون جنت ہے کیا مطلب؟ کا خاتون جنت کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کے عمل اور کردار اس معیار پہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اور کوئی عورت قیامت تک جنت میں جانا چاہتی ہے تو وہ شہزادی کے نقش قدم کا اتباع کر کے جنت میں جائے گی، ان سے آگے بڑھ کے جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ یہ ہے خاتون جنت کا مطلب۔ شفاعت کبریٰ جناب فاطمہ زہرا، معصوم، سلسلۃ الذہب حدیث قدسی جسے کہا جاتا ہے۔ راوی جابر ہیں، جابر سوال کرنے والے ہیں، باقی راوی چھٹے امام ہے اور پانچویں امام سے جابر سوال کرتے ہیں مولا یہ بتائیے، پوچھتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ جابر نے میرے بابا سے پوچھا کہ مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک لو حدثتہ الشیۃ ففرحوا بذلک۔
مولا بتائیے کہ ایک ایسی حدیث بتائیے کہ اگر وہ حدیث میں شیعوں کے لیے بیان کروں تو شیعہ خوش ہوں. بتائیے ہم سے کوئی کہے تو ہمیں جو حدیثیں یاد ہوں گی وہ ہم بیان کریں گے، مگر نہیں معصوم سلسلہ باقر العلوم فرماتے ہیں عزیزان گرامی، کوئی اور نہیں، خواص بحر فضائل صدیقہ طاہرہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو حدثنی بحدیث فی فضل جدتک. آپ اپنی دادی شہزادی فاطمہ زہرا کے فضائل میں کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے کہ اگر وہ حدیث میں شیعوں کو بیان کروں فَفَرِحُوا بِذَلِكَ، تو شیعہ اس حدیث کو سن کے خوش ہوں. وہ شیعہ اس حدیث کو سن کے خوش ہوں. عزیزان گرامی، تو امام فرماتے ہیں طویل ترین حدیث ہے، کئی سلسلے سے آئی ہے، میں کئی حدیثوں کو جمع کر کے آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو اب امام فرماتے ہیں جابر سنو، جب محشر کا ہنگام ہوگا اور اہل محشر کو جمع کیا جائے گا، آدم سے لے کے قیامت تک کی نسلیں سب میدان محشر میں جمع ہوں گی. ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، سارے انبیاء، ملائک، مرسلین، شہداء، صدیقین سب اس میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ نور کا منبر لگایا جائے، سارے انبیاء اور مرسلین کے لیے نور کا منبر لگایا جائے گا. تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نور کے منبر میں ایک مرتبہ میرے لیے ایسا طویل ترین اور رونق اور نورانی ممبر تیار کیا جائے گا. ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب جاؤ ممبر پر اور ایسا خطبہ دو جس کی مثال نہ انبیاء میں مل سکے نہ مرسلین میں مل سکے. میں جاؤں گا اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دوں گا جس کی مثال و فصاحت و بلاغت کی مثال نہ انبیاء میں ملے گی نہ مرسلین میں ملے گی. ایک مرتبہ پھر آواز قدرت آئے گی کہ اوصیاء کے لیے نور کا ممبر لگایا جائے، پھر اوصیاء کے لیے نور کا ممبر لگایا جائے گا. آواز قدرت آئی سید الاوصیاء کے لیے نور کا ممبر تیار کیا جائے، پھر ایک مرتبہ علی کے لیے ایک نورانی اور طویل ترین ممبر تیار کیا جائے گا. اس پہ علی کو حکم دیا جائے گا کہ علی جاؤ اور ایسا خطبہ دو. علی جائیں گے اور ایسا بہترین اور فصیح و بلیغ خطبہ دیں گے جس کی مثال اوصیاء کی فہرست میں نہیں ملے گی. پھر ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، انبیاء اور مرسلین کی اولاد کے لیے ایک مرتبہ نور کا ممبر تیار کیا جائے، نور کا ممبر تیار کیا جائے گا. پھر آواز قدرت آئے گی حسنین کے لیے نور کا ممبر تیار کیا جائے. ایک مرتبہ حسنین جائیں گے اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیں گے جس کی مثال آدم اور اولاد آدم میں نہیں ملے گی. اب یہاں تک حدیث ہے. اس کے بعد انبیاء مرسلین کو جمع کیا جائے گا، پھر آواز قدرت آئے گی، محشر سے آواز آئے گی کہ اے نا فاطمہ. قسم خدا کی کیا عظمت ہے. پانچویں امام بیان کر رہے ہیں، اپنے بابا سے انہوں نے، اپنے بابا سے انہوں نے، رسول خدا سے انہوں نے، جبریل سے، اور انہوں نے پروردگار عالم سے. حدیث قدسی ہے، کوئی غیر معصوم سلسلے میں نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ راوی چور ہے، چمارا اور ڈکیت ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، بدعقیدہ ہے. نہیں، کچھ نہیں، معصوم سلسلے صاحب ہے. کوئی نسلی بھید بھاؤ نہیں، کوئی شرابی نہیں، صرف اور صرف نورانی اور عصمتی سلسلہ ہے. آواز قدرت آئے گی، نور کا ممبر لگایا جائے گا، اے نا فاطمہ. حدیث کہتی ہے ایک مرتبہ صدیقہ طاہرہ میدان محشر میں آئیں گی. میدان محشر میں جیسے ہی آئیں گی، ایک مرتبہ پھر ہر طرف سے ملائکہ کا ہجوم، نورانی سواری ہوگی، صدیقہ طاہرہ اس پہ آئیں گی. اور جب سب محشر والے جمع ہوں گے تو ایک مرتبہ محشر کے ہنگام میں پھر آواز قدرت آئے گی. آواز دو یا اہل الجم، اے اہل محشر، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد. محشر جہاں ذہن پاک ہوں گے، دل کی طہارت کی جائے گی، آنکھیں بصیرت افروز ہوں گی، وہاں کوئی تصور نہیں ہوگا غلط. مگر یہ احترام و عظمت صدیقہ طاہرہ ہے کہ قدرت ایسے پاک و پاکیزہ ماحول میں بھی سب کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد.
آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں محشر کے میدان میں جہاں سب پاکیزہ اور عصمتی ماحول ہوگا، جہاں گندگی کا تصور بھی نہیں ہوگا، وہاں عظمت صدیقہ کو اجاگر کرنے کے لیے پروردگار عالم آواز دے رہا ہے. اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور سروں کو جھکا لو یہاں تک کہ میرے حبیب کی بیٹی گزر جائے. ٹھیک میدان محشر میں آنے کے بعد سب جمع ہوں گے. ایک مرتبہ پھر آواز قدرت آئے گی، یا اہل الجمع، اے اہل جمع، اے اہل محشر، بتاؤ لمن الکرم والیوم، آج بتاؤ عزت کس کے لیے ہے، وقار کس کے لیے ہے، عظمتیں کس کے لیے ہیں، بزرگیاں کس کے لیے ہے، شرافت کس کے لیے ہے، کرامت کس کے لیے ہے. ایک مرتبہ مقاتل تاریخ نے لکھا ہے، حدیثوں نے لکھا ہے، سب خاموش ہوں گے، آدم نہ بولیں گے، نوح نہ بولیں گے، ابراہیم گویا نہیں ہوں گے، سب کی زبانیں گنگ ہوں گی. ایسے موج محشر میں پھر ایک مرتبہ صرف پنجتن بول کے آواز دیں گے. جیسے ہی آواز قدرت آئے گی، یا اہل الجمع لمن الکرم والیوم، اے اہل محشر بتاؤ آج عزت کس کے لیے ہے، احترام کس کے لیے ہے، بزرگی کس کے لیے ہے، وقار کس کے لیے ہے، مکرمت کس کے لیے ہے، شرافت کس کے لیے ہے. تو آدم بڑھ کے کہہ دیں پروردگار عزت دار تو ہے، نوح بڑھ کے کہہ دیں عزت دار تو ہے، پروردگار عزتوں کا خالق تو ہے، ابراہیم بڑھ کے کہہ دیں پروردگار رحمتوں کا خالق تو ہے، ابراہیم اور موسیٰ بڑھ کے کہہ دیں پروردگار عزتوں کا خالق تو ہے، جبریل آواز دے تو عزتوں کا خالق، میکائیل آواز دے تو عزتوں کا خالق ہے. مگر نہیں، مقاتل نے لکھا ہے سب کی آوازیں گنگ ہیں، کوئی نہیں بولے گا. بس محشر سے پنجتن کی آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، عزتیں اس خدا کے لیے ہے جو زبردست ہے، جو غالب ہے، جو قہر و غلبے کا مالک ہے، جو عزتوں والا ہے، جو اقتدار والا ہے، جو با اختیار ہے، جو قہر والا ہے، جو غلبے والا ہے. تو پروردگار عالم بھی اپنی عزت کی قسم کھا کے کہے گا، اے اہل محشر سنو، جب پنجتن نے میری عزت کا اقرار کر لیا ہے تو سنو، آج محشر کے دن میں خدا ساری عزتیں اہل بیت کے حوالے کر رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. گوار ہے نا، میں نے ساری عزتیں، عظمتیں، شرافتیں، بزرگیاں، کرامت میں نے اہل بیت کے حوالے کر دی ہے. جنت ان کے حوالے سے، محل ان کے حوالے سے، حوریں ان کے حوالے سے، غرمان ان کے حوالے سے، حشر و نشر ان کے حوالے سے، کتاب ان کے حوالے سے، حساب ان کے حوالے سے، سیب ان کے حوالے سے، انگور ان کے حوالے سے، انار یہی تو ملے گا جنت میں. اب جو بھی لینا ہے اہل بیت کے پیچھے ہو کے آنا، آگے بڑھنے کی جرات نہ کرنا. اب جو بھی لینا ہے اہل بیت کو قائد بنا کے آنا. عزیزان گرامی، اب عزتوں کا خالق، رحمتوں کا پروردگار اپنی ساری عزتیں سمیٹے ہوئے اپنے سرکار دو عالم، حبیب کبریا، تاجدار دو عالم، رحمتوں کے پروردگار خدا نے اپنے حبیب کو آواز دے گا، اپنے حبیب کی بیٹی کو آواز دے گا. بڑی عجیب لفظیں ہیں. آواز دی، میرے حبیب کی آواز دی، یبنتا حبیبی ادخلی فی، میرے پیغمبر. اچھا لفظیں دیکھیے، اللہ نے قرآن میں رسول کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، اور مسلمان کالی کملی والے پہ فخر بھی تو کرتا ہے. رسول کا کوئی کام نام نہ آئے نہ، مگر کالی کملی والا ضرور آتا ہے. وہ پیغمبر آواز دی اللہ نے، نہیں طٰہٰ کی بیٹی نہیں، رسول کی بیٹی نہیں، مزمل کی بیٹی نہیں، مدثر کی بیٹی نہیں، صاحب لولاد کی بیٹی نہیں، تاجدار انبیاء کی نہیں، یبنتا حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی. لہجے کی لطافت تو دیکھیں، الفاظ کی شیرینی تو دیکھیں، انداز بیان تو دیکھیں، طرز تکلم تو دیکھیں، لہجے کی مٹھاس تو دیکھیں، لہجے کی شیرینی تو دیکھیں، انداز بیان تو دیکھیں. وہ میدان محشر جہاں انبیاء و مرسلین کا ہجوم ہوگا، وہاں صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے پروردگار کسی خطاب کو اور نہیں چنے گا، آواز دے گا، میرے حبیب کی بیٹی، میرے حبیب کی بیٹی، یبنتا حبیبی ادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ.
اب شہزادی بھی ساری عزتوں، عظمتوں اور کرامت و شرافت کو سمیٹے ہوئے ایک مرتبہ دھیرے دھیرے شہزادی جنت کی طرف روانہ ہوں گی۔ اب آئیے عظمت صدیقہ طاہرہ پہچانیں۔ جیسے ہی شہزادی دہلیز جنت پہ پہنچیں گی، خاتون جنت کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے۔ خاتون جنت کے بڑھتے ہوئے قدم دہلیز جنت میں رک جائیں گے۔ شہزادی متوجہ ہوں گی کہاں؟ محشر کی طرف۔ شہزادی محشر کی طرف متوجہ ہوں گی۔ بس جیسے ہی شہزادی محشر کی طرف متوجہ ہوں گی، پھر آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی، میں نے آپ کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے۔ ما التفاتک یبنتا حبیبی، اے میرے پیغمبر اور حبیب کی بیٹی، یہ تم متوجہ کیوں ہو رہی ہو؟ تو آواز قدرت آئی، فشہزادی آواز دیں گی۔ عجیب جملہ ہے قسم خدا کی۔ شہزادی اپنی عظمت بیان کرنا چاہتی ہیں۔ فتقول سے شہزادی کہیں گی، رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم۔ اب اس سے بڑا شہزادی اپنی عظمت کے لیے جملہ نہیں کہہ سکتی ہیں۔ جب پروردگار عالم کرے میں نے جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے میری حبیب کی بیٹی، کیوں متوجہ ہو رہی ہو؟ تو آواز آئے گی، رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، پروردگار میں چاہتی ہوں کہ آج میری عظمتوں کو پہچانا جائے، میری عزتوں کو پہچانا جائے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کی عزتوں کو لاکھوں سلام، میں کہوں گا شہزادی آپ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام، ہم آپ کی عزت کے معترف ہیں۔ شہزادی ہم تو یہاں تک قائل ہیں، اننا قد طہرنا بولایتک، شہزادی آپ کی ولایت کو جب تک کوئی قبول نہیں ہوتا ان کی نسلیں پاک نہیں ہوتی۔ اننا قد طہرنا، دو تاکید معصوم پڑھ رہا ہے زیارت میں، اننا قد طہرنا بولایتک، شہزادی اگر آپ کی ولایت کا اقرار نہ ہو تو نسلیں طاہر نہ ہو۔ شہزادی آپ کی عظمتوں کو ہمارا سلام، شہزادی آپ کی عزتوں کو ہمارا سلام۔ اے شہزادی آپ کیوں کہہ رہی ہیں احببت ان یعرف قدرنا فی مثل ھذا اليوم، میں چاہتی ہوں کہ اہل محشر آج میری عزت و عظمت و وقار و شرافت و بزرگی کو پہچان لیں کہ میں کون ہوں۔ میں کہوں گا شہزادی ہم پہچانتے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومعرفتها، شہزادی اگر آپ کی معرفت نہ ہو تو نبیوں کو نبوتیں نہ دی جائیں تو ہم چھچوروں کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کی معرفت اور عظمت نہ ہو تو نسلیں پاک و پاکیزہ نہیں ہوتی۔ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومعرفتها وہی الصدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتها دارت القرون الاولی، شہزادی ایک قریے اور ایک نسل اور ایک زمانے کے لیے ہادیہ بن کے نہیں آئی تھی، بلکہ جس زمانے میں اللہ نے جس سرزمین کو آباد کیا ہے وہاں صدیقہ طاہرہ کو صدیقہ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ عظمت صدیقہ طاہرہ۔ ما التفاتک یبنت حبیبی، میرے پیغمبر و میرے حبیب کی بیٹی آپ کے متوجہ ہو رہی ہیں۔ آواز آئے گی، میرے شیعہ، میرے چاہنے والے، آواز آئے گی، جائیے محشر میں، ارجعی، جائیے محشر میں، فانظری من کانا فی قلبہ حب لک ولذریتک ولمحبیک ولشیعتک ادخلی فی الجنہ۔ شہزادی جائیے اور محشر میں دیکھیے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی آپ کی محبت ہے، آپ کی ذریت کی محبت ہے، آپ کے چاہنے والوں کی محبت، اسے جنت میں داخل کر دیجیے۔ اب معصوم فرماتے ہیں، واللہ یا جابر انہا لتلتقط شیعتها ومحبیها کما یلتقط الطیر الحب الجیدہ من الحب الردی۔ انتخاب صدیقہ طاہرہ پر معصوم مہر لگا رہا۔
ایک نہیں تین تاکیدوں کے ساتھ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں واللہ انہا لتلتقط، تین تاکیدوں کے ساتھ معصوم انتخاب کی گارنٹی لے رہا ہے۔ اور پرندے سے کیوں تشبیہ دی؟ معاذ اللہ، کیا صدیقہ کے انتخاب پہ کوئی غلطی ہو جائے گی کہ کسی ایسے کا انتخاب کر لیں گی جو، ارے میاں ہم راتب بانٹنے کے لیے کسی ایسے کا انتخاب نہیں کرتے تو صدیقہ طاہرہ کیسے ایسے غیروں کا انتخاب کر لیں گی؟ تو فلاں ہندوستان سے تائید لائیے، مرجع کی تائید لائیے اور ان کی تائید لائیے اور فلاں کیجیے اور ڈھما کیجیے۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو صدیقہ طاہرہ کے انتخاب پہ نہ کوئی شک نہیں، مگر معصوم ارشاد فرماتے ہیں مثال دے کے سن کی، ایسے صدیقہ طاہرہ اپنے چاہنے والوں کو میدان محشر سے چن لیں گی جیسے ایک پرندہ 1000 دانوں میں ایک اچھے دانے کا انتخاب کر لیتا ہے۔ میرا سلام ہو انتخاب صدیقہ طاہرہ پہ۔ اب عزیزان گرامی، اب تو یہاں صدیقہ طاہرہ کی بات ہے۔ یعرف قدری فی مثل ھذا الیوم، کیوں شہزادی؟ اس دن دنیا والوں کو پتا چلے کہ میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں، میری عظمت کیا ہے۔ جن لوگوں نے مجھے دنیا میں ستایا تھا وہ دیکھ لیں آج شہزادی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا۔ یہ تو شہزادی کا مقام ہے، کوئی شک نہیں۔ حبیب کبریا کی یادگار ہیں، خاتون جنت ہیں، شافع محشر ہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ مگر آج ایسا موقع آئے گا، اب سب کو انتخاب ہو گیا نا، کس کا انتخاب کریں گے؟ شیعوں کو، محبوں کو، چاہنے والوں کا۔ شہزادی آگے آگے، جو انتخاب ہوئے ہیں شیعہ وہ پیچھے پیچھے ہیں۔ اب آپ آئیے اپنا بھی تھوڑا سا گریڈ دیکھ لیجئے۔ چلیں تھوڑی دیر بعد میں مثال دوں گا، ظاہر سی بات بغیر مثال کے مزہ نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے پر محمد وآل محمد۔ ویسے میں مجلس میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ آگے آ جائیے، اس لیے میں خود ہی انہیں لوگوں میں، مگر چونکہ بانی اور ہیئت انتظامیہ کا وہ بار بار اشارہ آ رہا ہے تو اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو، ورنہ میں میری طرف سے کوئی وہ نہیں، آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں میرے لیے وہی بہتر، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے پر محمد وآل محمد۔ ارے سلام۔ اب لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی شہزادی کے ساتھ جنت میں جا ہی رہے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے عظمت صدیقہ طاہرہ پہ۔ صدیقہ طاہرہ کے انتخاب چنندہ شیعہ، آگے آگے صدیقہ طاہرہ، پیچھے پیچھے چاہنے والے۔ یہ بھی دہلیز جنت میں پہنچیں گے، پہنچے دہلیز جنت پہ۔ اب یہ بھی مڑ کے دیکھیں گے، جیسے جنت پہ پہنچیں گے، ابھی جنت میں نہیں جائیں گے، گھبرائیے نہیں، بھی اور لوگ بچ گئے ہیں، جنت میں نہیں جائیں گے۔ جیسے جنت میں جائیں گے یہ بھی پلٹیں گے تو پروردگار عالم پوچھے گا کہ ما التفاتکم، کہ تم کیوں متوجہ ہو رہے ہو جبکہ میرے حبیب کی بیٹی نے تمہاری شفاعت کر دی ہے، میرے حبیب کی بیٹی نے تمہاری شفاعت کر دی، تم کیوں پلٹ رہے ہو؟ تو جانتے ہیں کیا آگے کا جملہ ہے؟ اللہ ابھی ان کے پلٹنے سے پہلے التفات سے حدیث میں لفظ آیا ہے یلقی اللہ فی قلوبہم ان یلتفتوا، یہ خود سے نہیں پلٹیں گے، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ یہ متوجہ ہوں محشر کی طرف۔ ورنہ راتب بڑھتا ہے تو بھائی میں ایک مثل جیسے بولی جاتی، آدھا بولوں گا اس لیے کہ ممبر کا تقاضا ہے، اپنا کام بنتا۔ اب آپ لوگ مت بولیے گا، سمجھ میں سمجھتا ہوں سمجھدار مجمع ہے، پڑھے لکھے ماشاءاللہ ہمارے علماء ذاکرین خطبہ بیٹھے ہیں، تو اب جب راتب بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب ہمارا لگ جائے 10 بجے کا اعلان، 9 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی شہزادی شفاعت کریں گے، میں اپنی لفظیں پڑھ رہا ہوں، اس میں روایت میں ڈھونڈیے اڑیے گا جو، ورنہ اب بھیڑیا دسان مجمع، سب محاورے اور لفظیں ہیں اس میں، آپ غلط مت سمجھے، بھیڑیا دسان مجمع، شہزادی نے شفاعت کری، اب ہم سب سے پہلے پہنچ جائیں،
ہے؟ اب ہر آدمی تگو دو میں ہے اور رفتار بڑھ گئی ہے۔ اب کی سب سے پہلے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، مگر نہیں۔ اب قدرت کا یہ بتانا کہ اللہ حدیث کی لفظیں جو کہہ رہی کہ یلقی اللہ فی قلوبہم ان یلتفتوا، یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ خود سے متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو چاہتے تک شہزادی نے شفاعت کر لیا، چل کے اپنی جگہ حجز کروا لے۔ آفتاب بھائی کو جگہ ملے ہو یا نہ ملے، شہریار بھائی پہلے ہی پہنچ جائیں گے، یار ہٹاؤ چھوڑو، ہے؟ مگر نہیں، وہ اہل معیشت شہریار بھائی بھاگے جا رہے تھے پیچھے پیچھے مجمع میں بھی بیچارہ مایوس مردہ پس مردہ چہرہ، کملایا ہوا چہرہ لیے ہوئے شہریار بھائی کو دیکھ رہا تھا ایسے، یار مباحثہ ساتھ تھا، پڑھتے ساتھ تھے، آنا جانا ساتھ، سب کچھ، مگر دیکھا کیا مزاج ہے، جنت ملی اور ساتھ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ اب جب شہریار بھائی پلٹیں گے دیکھا رے یار آفتاب بھائی چھوٹ گئے ہیں، تو اب کیا نہیں، اللہ قسم خدا کی عظمت صدیقہ طاہرہ، چاہنے والوں کی عظمت کا، یلقی اللہ فی قلوبہم ان یلتفتوا، یہ خود سے نہیں مڑیں گے، یہ تو چاہیں گے چلے جنت میں اپنی جگہ آگے والی سیٹ بک کرا لے، کوئی پیچھے نہیں بیٹھنا چاہے گا، اپنا اچھا مقام ڈھونڈ لے، حجز کروا لے، مگر نہیں، قدرت کہے گی ان کے دلوں میں اللہ ڈالے گا کہ یہ متوجہ ہوں۔ اب شہریار بھائی پلٹ کے دیکھیں، ارے آفتاب بھائی میں ہاتھ ہلا رہا تھا دور سے، شہریار بھائی امار رکیے یار، میں بھی پیچھے ہوں، ایک ساتھ پڑھا 5 سال، مباحثہ تھا اور تیاری کرتے تھے، اور یہ اب انہوں نے بہادر، اللہ نے کہا یلقی اللہ فی قلوبہم ان یلتفتوا، اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا کہ یہ محشر کی طرف متوجہ ہوں۔ اب شہریار بھائی بھی متوجہ ہوئے، آواز دی، میرے پروردگار نے آواز دی، چاہنے والوں کیوں متوجہ ہو رہے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے، آواز آئے گی، احببنا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم۔ اب ایک مثل پھر بولی جاتی، کہتا ہوں اللہ مہربان تو گدھا پہلوان۔ اب شہزادی نے شفاعت کر دی، دنیا میں ستائے جا رہے تھے، آواز آئے گی رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، پروردگار ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ آج ہماری عظمتیں کیا ہیں، ہماری عزت کیا ہے، ہمارا وقار کیا ہے۔ ہمیں علی کے نام پہ گالیاں دی جاتی رہیں، ہمیں سیدہ کے نام پہ ستایا کیا جاتا رہا، ہمیں ذبح کیا جاتا رہا، ہمارا نام علی تھا ہمیں ذبح کیا گیا، حسن کے نام پہ ہمیں مارا گیا، حسین کے نام پہ ہمیں گالیاں دی جاتی رہی، ہمیں ستایا جا رہا تھا۔ پروردگار رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، پروردگار ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ آج ہماری عزت کیا ہے، ہمارا وقار کیا ہے، دنیا دیکھ لے کہ علی والوں کا مرتبہ کیا ہے، دنیا دیکھ لے کہ سیدہ والوں کی عظمت کیا ہے، دنیا دیکھ لے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کی عظمت کیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، تم کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو، آواز قدرت آئے گی، تم کیا چاہتے ہو، کہا پروردگار ہمارے چاہنے والے۔ اب شہریار بھائی ڈھونڈیں گے، آفتاب بھائی آ جائیے، ادھر سے پھر آئیں گے، عابد بھائی آ جائیے، آپ قسم خدا کی آپ سب لے کے سب کا انتخاب، کیسے انتخاب ہوگا؟ اب وہاں اچھا کبھی کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایسا نہیں شہریار بھائی کو انٹری مل گئی تو مجھ سے تھوڑا تعلقات تھے تو مجھ کو ساتھ لے کے چلیں گے، نہیں، یلقی اللہ فی قلوبہم ان یلتفتوا کے بعد متوجہ ہوں گے، ورنہ وہاں چاپلوسی نہیں چلے گی، تملک بازی نہیں چلے گی، وہاں رشتہ داری نہیں چلے گی، نہیں، ایک بنیاد ہوگی جنت میں جانے کی، کوئی معیار نہیں، کوئی تملک بازی نہیں، کوئی چاپلوسی نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، جنت میں جانے کا ایک معیار ہوگا، وہ بھی ہے محبت زہرا سلام اللہ علیہ، بس ایک کسوٹی ہوگی، ایک معیار دیا جائے گا، صدیقہ طاہرہ کی عظمت، جنت میں جانے کا ایک، کوئی تملک بات نہیں۔ ارے آفتاب بھائی پڑھتے تھے ٹھیک تھے، کاپیاں لکھتے تھے ٹھیک تھے، مباحثہ کرتے تھے ٹھیک تھے، کفایہ پڑھاتے تھے ٹھیک تھے، وہ سب اپنی جگہ ہے تعلقات، مگر یہاں جو معیار بتایا گیا ہے جنت میں جانے کا، وہ صرف اور صرف محبت زہرا بنیاد بنے گی، بس کچھ نہیں۔ آواز قدرت آئے گی، انظروا الی المحشر، محشر کی طرف دیکھو، فانظروا من کانا من احبکم لحب فاطمہ،
جس نے محبتیں تم سے محبت کی فاطمہ کی محبت میں، من اطعمکم لحب فاطمہ من کساکم لحب فاطمہ، جنہوں نے شہزادی کی محبت میں کھانا کھلایا، کپڑے دیے، سب کو جنت میں داخل کر دو، سب جنت میں جائیں گے۔ اب امام فرماتے ہیں فما یبقى الا شاک او کافر او منافق، تینوں لوگ بچیں گے بھیا۔ اب اس سے میں اب اس سے کھل کے نہیں کہہ سکتا، تینوں لوگ بچیں گے، اور تین کی گنتی بڑی خراب ہے، جہنم تک پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو اب تین کی گنتی سے بچے رہیے، فما یبقى الا شاک او منافق او کافر، سوائے شاک، منافق اور کافر کے کوئی نہیں بچے گا۔ اور یہ جب جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے تب کہیں گے فما لنا من شافعین، کیا اب ہماری کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، کیا ہمارا کوئی گہرا دوست نہیں ہے؟ ارے میاں شہریار بھائی کا دامن تھامے رہتے تو مل جاتی جنت۔ صلوات پڑھ دیجئے پر محمد و آل محمد۔ فما یبقى الا شاک او منافق او کافر، تین لوگ بچیں گے۔ اللہ ان تینوں لوگوں سے ساری کائنات کو محفوظ رکھے، ساری بدعتوں اور شرانگیزیوں اور فتنہ بازیوں اور ریشہ دوانیوں کی جڑ یہی تین افراد ہیں، ایک وقت کا فرعون ہے، ایک وقت کا نمرود ہے، اور ایک وقت کا حامان ہے۔ ان تینوں کے بیچ کا نکالیے گا تو وہ بن جائے گا، آپ لوگ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ ساری فتنے بازی شرانگیزی جو صدیقہ طاہرہ کے دروازے پر ہوئی ہے، میں بغیر کسی تمہید کے، وہ حبیب کبریا کی یادگار، مرسل اعظم کی اکلوتی بیٹی، نبی اعظم کی یادگار اس طرح ستائی جائے کہ کتنے دن ہوئے نبی کی آنکھ بند ہوئے، کہ شہزادی اتنا ستائی گئی کہ شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لے، بابا مجھ پر اتنے مسائل پڑے ہیں، اگر دنوں میں پڑھتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر، کتنا ستائی گئی نبی اعظم کی بیٹی۔ آواز ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ وہی صاحب آگئے، وہی صاحب فرماتے ہیں کانت کل خیال، شہزادی ایسے ہو گئی تھی جیسے سایہ۔ اب لفظیں بے احترامی نہ ہو شہزادی کی، جسے کہ اپنی زبان میں کہا جاتا ہے ڈھانچہ جسے کہا جاتا ہے، اب لفظیں ہیں میں استعمال کرتا ہوں، زابہ لحمہا وجسہ جلدہا علی عظمہا، شہزادی کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ جسم گل رہا تھا، گوشت ہڈیاں چھوڑ دے رہے تھے۔ اے عزاداروں، چاہنے والوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی بیماری تھی نہ کوئی غم تھا، مگر نہیں، نبی اعظم کی بیٹی اتنا ستائی گئی، زابہ لحمہا وجسہ جلدہا۔ اے عزاداروں، کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ نہیں، شہزادی کا جسم گل رہا ہے، گوشت ہڈیاں چھوڑ لے، کوئی وجہ نہیں، بس اتنا تھا۔ ارے ظالموں نے بعد وفات پیغمبر شہزادی کا دروازہ گرایا گیا، محسن کی شہادت۔ اے عزاداروں، جسے تازیانے مارے جائے، باپ کی زندگی میں جو بیٹی ناز و نعم سے پالی جائے، اگر اس پہ دروازہ گرایا جائے، محسن کی شہادت ہو، اجرکم علی اللہ۔ کتنی مصیبت اٹھائی ہے شہزادی نے۔ سارے مصائب آپ سنتے رہیں گے، بس دو لفظیں اس کے بعد انشاءاللہ ختم و دعا ہے۔ وقت وفات قریب آیا، حسنین ماں ہے نا، حسنین کو نہلایا دھلایا، مزار رسول پہ آئیں، آواز دی بیٹو بچوں، نانا کی مزار ہے، یہاں بیٹھ کے اماں کی صحت کے لیے دعا کرنا۔ بچے رخصت ہو کر دیے، آئے
اور شہزادی جیسی صحن خانہ میں آئی بچے کی آنکھ لگ گئی حسنین کی. عالم خواب میں کیا دیکھا؟ نانا آئے ہیں، آستین چڑھی ہوئی ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آواز دے رہے ہیں اے میری زہرا کے یتیموں جاؤ گھر واپس جاؤ، اماں کا آخری دیدار. اے عزادارو حسنین پلٹے، ایک مرتبہ فضا نے راستہ روکا، اے بچوں آؤ کھانا کھا لو. حسنین تڑپ گئے، اے فضا ارے اماں کے بغیر. اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جزاکم ربکم خیر الجزا. حجرے میں آئے، آواز دی اماں اماں، کوئی آواز نہیں آئی. فضا بینی جذبات کے بانت کو جو روک رکھا تھا ایک مرتبہ آنسوؤں کے سیلاب میں غم شہزادی نظر آنے لگا. آواز دی بچوں جاؤ بابا کو خبر کر دو. شہزادوں نے امامہ پھینکا، مسجد میں آئے، دہلیز کو پار کیا، گلے لگ کے کہا یا ابتا لقد ماتت امنا، اے بابا ارے ہماری اماں دنیا سے گزر گئی. جانتے ہیں فاتح خیبر پہ کیا اثر ہوا؟ میرا مولا فاتح خیبر ہے، مگر علی نے جیسے ہی ایک مرتبہ شہادت فاطمہ کی خبر سنی، مقاتل نے لکھا علی گرے گر کے بے ہوش ہو گئے. اے عزادارو فاتح خیبر بھی مرگ فاطمہ کی خبر برداشت نہ کر سکا. بس دو جملے. صحن خانہ میں آئے تو کیا دیکھا کہ صدیقہ طاہرہ سر تا پیر چادر میں ملبوس محو استراحت ہیں. سرکار رسول واعظین کی لفظیں ہیں، وہ کہتے ہیں محو استراحت. شہزادی علی سرہانے بیٹھ گئے، کچھ نہیں کہا، بس 3 آوازیں دیں. شہزادی کے لیے بلایا، مولا نے آواز دی فاطمہ. شہزادی نہ بولی. دوسری بار علی نے آواز دی بنت رسول. شہزادی نہ بولی. تیسری بار علی کا لہجہ گلو گیر ہو گیا، آواز دی زہرا، اے زہرا، اے زہرا. جیسے ہی کہا شہزادی نے آنکھیں کھول لی، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، آواز دی اے علی ارے مجھے معاف کر دینا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بلایا ہو اور میں نے آپ کی آواز پہ لبیک نہ کہی. اے علی عالم خواب میں میرا بابا آیا تھا، مجھے کلیجے سے لگا کے کہہ رہا تھا اے بیٹی فاطمہ مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے، اے بیٹی فاطمہ میں تجھے لینے آیا ہوں. اے علی ایسا لگتا ہے یہ میرا آخری زمانہ ہے. علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آواز دی اے شہزادی ایسا نہ کہیے. جزاکم ربکم خیر الجزا. شہزادی ایسا نہ کہیے. علی نے آواز دی شہزادی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، اس لیے کہ آپ جب سے میرے یہاں آئی ہیں آپ نے فاقوں پہ فاقے کیے ہیں. اے عزادارو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کائنات کے سب سے عظیم باپ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. علی کہہ رہے اے شہزادی آپ جب سے میرے گھر آئی ہیں عظیم باپ کی بیٹی ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کی یادگار ہیں، ناز و نعم سے پلی ہے، مگر شہزادی میں جانتا ہوں آپ جب سے میرے گھر آئی ہیں فاقوں پہ فاقے کیے ہیں. اے شہزادی جب بابا سے ملاقات ہو تو شکوہ نہ کیجئے گا کہ علی کے یہاں میں نے فاقے کیے ہیں، مگر عجیب زوجہ ہے. آواز دی اے علی ارے میں جب سے آپ کے یہاں آئی ہوں میں نے بڑا آرام اٹھایا ہے. اے علی حق جو زوجیت میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو فاطمہ کو معاف کر دینا. بس وصیتیں کی، میں نے ختم کیا. آخری جملہ وصیتیں کی شہزادی نے، اور اس کے بعد شہزادی دنیا سے چلی گئیں اور مولا علی غسل دے رہے تھے. غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں کہ میرا مولا چیخ مار کے رویا. وہ کہتے ہیں آج تک میں نے علی کو اتنی جنگوں اور مصائب و آلام میں دیکھا
مگر کبھی اپنے آقا کو اس طرح سے چیخ مار کے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ سلمان باہر ٹہلنے لگے کہ میرا مولا ایسا کیا گزر گیا علی پہ کہ علی جیسا صابر میرا امام چیخ مار کے رویا ہے۔ سلمان بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، علی غسل سے فارغ ہوئے، سلمان قدموں پہ گر گئے، اے مولا ارے اتنی جنگیں ہوئی، جو کوئی پوچھتا تھا سب سے صابر کون ہے میں آپ کا نام لیتا تھا، مگر مولا یہ کون سی افتاد آ گئی کہ آپ غسل سیدہ میں چیخ مار کے روئے۔ علی تڑپ گئے، اے سلمان نہ پوچھو سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، غسل دیتے دیتے میں نے کیا دیکھا کہ بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مگر سیدہ اتنی صابرہ تھیں کہ مجھ جیسے شوہر کو بھی نہ بتایا کہ علی میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ واہ غربتا واہ مظلومہ واہ فاطمہ واہ زہرا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق